اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر ربی یسر ولا تعسر ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم یا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واسیلا یا ربنا زدنا علما وعملا یا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ اسی بات پر جس جگہ پچھلے جمعے کو تھے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے، تو اللہ کے حکم سے یہ جاری اور ساری تھا اللہ کے حکم سے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے، تو اسی سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے، کچھ باتیں جو ابھی بھی بتاؤں گی اور اس کے بعد بھی بتاؤں گی. اللہ تعالیٰ آپ کی علم میں، جان میں، مال میں، اولاد میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سابقون الاولون کے زمرے میں، اس کی لائن میں، ان کی کتاب میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی جناب سے خوب بالخوب یعنی بہت کچھ عطا فرمائے. تو ایسا ہے کہ تھوڑا سا بیان جو ہے وہ، کیونکہ اب یہ مہینہ ہے زکوٰۃ کا مہینہ. اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 4 مہینے، یعنی میں نے 12 مہینے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ 12 مہینے میرے میں نے بنائے، ان میں سے جو ہے 12 مہینے کون سے ہیں کہ میرے جو کہ میں نے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے بنائے، لیکن ان میں 4 مہینے میرے ہیں. 12 مہینے میں نے بنائے لیکن 4 مہینے میرے ہیں. اور وہ 4 مہینے کون سے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہیں؟ 4 مہینے 4 مہینے 4 مہینے میرے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 مہینے میرے ہیں. اور ان میں سے اللہ تعالیٰ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی نہیں بات کر دی، یعنی ایسی ایک بات، یعنی اللہ کی بات، یعنی یہ قرآن کا حصہ اللہ نے اس کا نزول میں لے لیا، اور نزول میں کہا، یعنی قرآن میں لکھا ہے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36، ان عدت شہوری عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. مہینوں کی گنتی کی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں. اللہ کی کتاب میں جس دن اس نے پیدا کیے تھے آسمان اور زمین، ان میں 4 مہینے عظمت کے ہیں، یہی سیدھا دین سو ان مہینوں میں ظلم مت کریے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ نے 12 مہینے بنایا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیسے؟ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان. ٹھیک ہے، آگے شوال، ذی الحج. تو
یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے، لیکن اللہ نے فرمایا یہاں پہ میں نے آپ کو جو ترجمہ بتایا، مطلب جو قرآن مجید کی آیات ہے قرآنی پڑھ کے بتائی، میں اسی کو اس قرآن کی آیت کو ہی کی وضاحت کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جس دن اس نے پیدا کیے تھے آسمان و زمین، ان میں 4 مہینے عظمت کے ہیں، یہی سیدھا دین ہے، سو ان مہینوں میں ظلم مت کرو اپنے آپ پر۔ یعنی اللہ نے فرمایا 12 مہینے میں نے بنا دیے، 4 مہینے میرے ہیں۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ 4 مہینے اللہ کے کون سے ہیں، کہ کون سے مہینے، اور ہم نے ان 4 مہینوں میں کرنا کیا ہے؟ 4 مہینے اللہ کے ہیں اور 4 مہینوں میں کرنا کیا ہے، یہ دونوں باتیں۔ جی ہاں، 4 مہینے جن میں یوں ہو سکتا ہے آپ کو سمجھانے کو کہ پہلا مہینہ محرم کا اللہ کا مہینہ ہے، 7واں مہینہ رجب کا، رجب کے بعد شعبان، شعبان کے بعد رمضان آتا ہے، 7واں مہینہ رجب کا اللہ کا مہینہ، پہلا مہینہ محرم کا اللہ کا مہینہ، 7واں مہینہ رجب کا اللہ کا مہینہ، اور 11واں اور 12واں یعنی ذیقعدہ ذوالحجہ، ذیقعد کا مہینہ سال کا 11واں مہینہ جاری ہے ہم پہ، اب سال ختم ہونے والا ہے 1 مہینے بعد، اور 12واں مہینہ ذی الحجہ کا جس میں حج کرتے ہیں، جس میں قربانی دیتے ہیں، عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ آئیے میں اس میں بتانا چاہ رہی تھی کہ آپ لوگوں کو کچھ باتیں ایسی جو شاید آپ کو نہ پتا ہوں، کہ 4 مہینے اللہ کے ہیں، عزت کے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں پہلا مہینہ اللہ نے فرمایا 12 مہینوں میں سے 4 مہینے میرے ہیں، ٹھیک ہے۔ محرم کا مہینہ میرا ہے، اللہ نے فرمایا جو پہلا ہے، 7واں مہینہ میرا ہے جو، اور 11واں 12۔ اگر یاد رکھنا ہے کہ تو آسانی 11واں 12واں پہلا، یعنی یہ 11واں مہینہ ہے نا، اگلا 12واں ہے، اس کے بعد پہلا، یہ 3 مہینے یقین بعد دیگرے آتے ہیں، 11واں 12واں پہلا، اور 7واں مہینہ رجب کا، جس میں مطلب اللہ کے نبی کو معراج نصیب ہوئی تھی۔ میرے خیال میں سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو بات۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 1 سال 12 مہینے کا، ان میں 4 مہینے حرمت اور عزت والے ہیں، جن میں 3 مہینے مسلسل ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور ایک رجب کا مہینہ جو کہ جمادی الاخری اور ماہ شعبان کے درمیان واقع ہے۔ ماہ شعبان اور جمادی الاخری کے درمیان کون سا ہے؟ رجب کا مہینہ، 7واں مہینہ، یعنی 6 اور 8ویں مہینے کے درمیان 7واں مہینہ جو ہے وہ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ۔ ان مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرا احترام کرو، میرے احکام کی خلاف ورزی نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو چھوڑ دینا، کوئی گناہ کرنا اور عبادت میں کوتاہی کرنا دراصل اپنے اوپر ظلم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بتا رہے ہیں یہ میرے مہینے ہیں، ان میں ثواب کو بڑھا دوں گا، اجر کو بڑھا دوں گا، لیکن گناہ کرو گے تو گناہ کی سزا کو بھی بڑھا دوں گا۔ یعنی اس مہینے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس کو 1 حکم جہنم ملے گی، 1 حکم جہنم میں رہے گا، 1 حکم 2,88,00,000 سال دنیا کے۔ تو اب جس نے جان بوجھ کے ان 4 مہینوں میں اپنی نماز چھوڑی تو سوچ لیں پھر اللہ تعالیٰ 1 کروڑ جو ہے 88,00,000 کو بڑھا چڑھا کے، نہیں تو اللہ کو پتا ہے کہ کتنا کر دے گا۔ تو بھائی بھولے سے ہو گیا تو اللہ بھی معاف کر دے گا، اور جان بوجھے کے کیا تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ سے تو کوئی توقع نہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، اور جب اللہ نہیں معاف کرتا تو پھر بندے کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ ایک بات کو ذہن میں رکھیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کو اشہری حرم کا ہے، ٹھیک ہے نا، اشہری حرم یعنی عظمت اور احترام والے مہینے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجۃ الوداع کے 9 یا 10 ذی الحجہ کے خطبے میں فرمایا کون سا دن زیادہ حرمت اور عظمت والا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہمارا یہی دن۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سا مہینہ زیادہ عظمت اور حرمت والا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا ہمارا یہ ذی الحجہ کا مہینہ۔ یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار مہینہ
رمضان ہے. تمام مہینوں میں زیادہ عزت و تکریم والا مہینہ، تعظیم والا مہینہ یہ جو اگلے مہینہ شروع ہونے والا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کا جو حجت الوداع کے 9 یا 10 ذی الحجہ کے خطبے میں فرمایا، خبردار دنوں میں سب سے زیادہ عظیم عظمت والا حرمت والا دن تمہارا یہ دن ہے. خبردار مہینوں میں سب سے زیادہ عظمت اور حرمت والا مہینہ تمہارا یہ مہینہ یعنی ذی الحجہ ہے. خبردار تمام شہروں میں زیادہ عظمت اور حرمت والا تمہارا یہ شہر یعنی حرم مکہ ہے. خبردار تمہارے خون اور تمہارے مال تم پر یعنی ایک دوسرے پر اس طرح حرام ہے جس طرح تمہارے اس دن کی، اس مہینے کی، اس شہر کی عظمت اور حرمت ہے. یعنی جیسے خانہ کعبہ کی حرمت ہے، جیسے ذی الحجہ کے مہینے کی حرمت ہے، جیسے ذی الحجہ کی 9 تاریخ کی حرمت ہے، عرفہ کا دن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح آپس میں تمہارے خون ایک دوسرے کے لیے قابل عزت ہیں، عزتیں بھی تمہارے لیے ایک دوسرے کی قابل عزت ہیں. تمہارا برتاؤ، تمہارا سلوک جو ہے ایسا ہونا چاہیے جو قابل عزت ہو. ٹھیک ہے، جیسے ان مہینوں کی عزت ہے کرتے ہو، اسی طرح تم آپس میں بھی ایک دوسرے کی عزت کرو، ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کرو، ایک دوسرے کے حرمت، ایک دوسرے کی جو ہے اپنے مال کی حفاظت کرو، ایک دوسرے کی یعنی اور اس یعنی ایک دوسرے کا خیال کرو جیسے اس مہینوں کی خیال کرو گے نا کرتے ہو، ویسے ہی ایک مسلمان کی جان دوسرے مسلمان کے لیے اتنی ہی افضل اور اتنی باعث تکریم ہونی چاہیے. تمام مہینوں کا سردار مہینہ سید الشہور شہر رمضان، تمام مہینوں کا سردار مہینہ رمضان کا مہینہ. حرمتا ذو الحجہ، اور تمام مہینوں میں زیادہ معظم اور مکرم مہینہ ذو الحجہ کا مہینہ ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ یہی بیان پھر بعد میں بھی ریپیٹ کروں گی. تو اللہ تعالیٰ نے جب دنوں کو چنا تو سب سے محبوب دن جمعے کا دن رکھا. اللہ تعالیٰ نے راتوں کو بھی چنا جن میں اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب لیلۃ القدر کی رات ہے. اللہ تعالیٰ نے دن رات کی ساعت اور گھڑیوں کو چنا، پس اللہ کو دن اور رات کی سب سے زیادہ محبوب ساعتیں فرض نمازوں کی ساعتیں ہیں، گھڑیاں ہیں جو ہم فرض نماز پڑھتے ہیں. ہماری طرح نہیں کہ جی اگلی اذان ہونے میں 5 منٹ رہ گئے 10 منٹ ہم نے نماز کی نیت باندھ لی، ایسی نہیں. تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے. جب مرد نماز کے لیے اللہ اکبر کہہ لیں تو آپ بھی ساتھ ہی اپنے گھر میں اللہ اکبر کہہ لیں. اور اللہ تعالیٰ نے کلام کو بھی چنا، پس اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب کلام لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ اور الحمدللہ ہے اس مہینے میں. لہذا ذو الحجہ کے بابرکت مہینے کی قدر کرتے ہوئے اس مہینے میں گناہوں سے بچیے اور نیکی اور تقویٰ کو اختیار کیجیے. یعنی صبر، یعنی رمضان کے مہینے کے روزے رکھو، ہر مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھ لیا. اچھا یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک بات کی وضاحت اور کر رہے ہیں کہ سال میں 5 دن ایسے ہیں جس میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، ناجائز ہے. ایک عید الفطر یعنی میٹھی عید، سوئیوں والی عید، عیدی والی عید جو کہ رمضان کے 30 روزوں کے بعد یا 29 روزوں کے بعد آتی ہے، یکم شوال کا دن، اس میں روزہ رکھنا کہیں لکھا گناہ ہے، کہیں لکھا حرام ہے، کہیں لکھا ناجائز ہے. اور دوسرا عید الاضحیٰ یعنی بقرہ عید جو آ رہی ہے، یعنی 10 ذی الحجہ کا دن. اور باقی 4 دن کون سے ہیں؟ عید الاضحیٰ یعنی 10 ذی الحجہ کا دن جس میں آپ بڑی عید کے لیے اپنا بکرا ذبح کریں گے. 10 ذی الحجہ کے بعد 11ویں ذی الحجہ، 12ویں ذی الحجہ، 13ویں ذی الحجہ. کیا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ 4 دن اللہ تعالیٰ نے کیوں یعنی روزہ رکھنا منع کر دیا؟ ذہنوں پر زور ڈالا کرے. بعض روایتوں میں عید کے دن سمیت ایام تشریق یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کو کھانے پینے کے دن قرار دیا گیا ہے. اس پر ایک روایت یہ سن لیجئے، الا وَإِنَّ هَٰذِهِ الْأَيَّامَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. ابو داؤد. خبردار ہو جاؤ، یہ دن کھانے پینے اور اللہ عز و جل کے ذکر کے دن ہے. اور کھانے پینے کے دن ہونے سے اس طرف اشارہ ہے کہ ان دنوں میں روزہ رکھنے کے بجائے کھانا پینا عبادت ہے. اچھا جی،
اب میں اس کی یہ تو تفصیلاً بیان انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے کروں گی. اب موٹی موٹی باتیں بتا دیتی ہوں اس کی کہ اب یہ جو مہینہ آ رہا ہے نا، یہ مہینہ بھی بہت فضیلت کا ہے. اس میں لڑائی لڑائی نہیں لڑنی، اگلے مہینے بھی کوئی لڑائی نہیں لڑنی، گالیاں نہیں دینی، کسی کو برا بلا نہیں کہنا. تو اللہ تعالیٰ نے والفجر ولیال عشر جو ہے نا، اس کی حدیث ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والفجر ولیال عشر عشر الاضحیتی والوتر یوم عرفۃ والشفع یوم النحر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم فجر کی اور 10 راتوں کی، یعنی 10 ذی الحجہ کی 10 راتوں کی، یعنی پہلی ذی الحجہ جیسے آج چاند نکل آتا ہے اور کل پہلی ذی الحجہ ہے، تو آج سے لے کے 10 راتیں آپ نے ایک عبادت کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی، اور قسم طاق کی یعنی عرفہ کے دن کی، یعنی 9 ذی الحجہ جس میں حاجی حج کرتے ہیں، اور قسم جفت کی یعنی عید الاضحیٰ کے دن کی. اچھا، عرفہ کا دن آپ پر سعودی عرب والے ہمارے سے ایک دن ہے نا. عرفہ ہمارا وہ دن ہوگا جس میں ہمارا عرفہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، جب ہماری 9 ذی الحجہ ہوگی. تو تب میں نے یہ مسئلہ پوچھا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 سے مراد ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، اور طاق سے مراد یوم عرفہ ہے، اور جفت سے مراد عید الاضحیٰ کا دن ہے. یعنی یہاں پہ ہے نا یوم عرفہ والشفع یوم النحر، ٹھیک ہے نا. تو فرمایا کہ جفت سے مراد عید الاضحیٰ کا دن ہے 10 ذی الحجہ کا، اور 9 تاریخ جو ہے ایون اور آڈ ہوتے ہیں نا، طاق اور جفت. 9 تاریخ طاق ہے اور 10 تاریخ، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ قسم کھا رہا ہے طاق کی بھی اور جفت کی بھی. تو یہاں پہ یعنی والفجر ولیال عشر والی، ٹھیک ہے نا. وہاں پہ کہ مجھے والوتری والشفع کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی جفت کی، طاق کی. تو طاق سے مراد 9 ذی الحجہ کا ہے روزے جس میں حج ہوتا ہے، اور جفت سے مراد 10 ذی الحجہ جس میں ہم قربانی کرتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں ان ذی الحجہ کے 10 دنوں کے نیک عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوں. صحابہ اکرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر ہے یہ 10 دن کی عبادتیں؟ تو آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر ہیں، مگر وہ شخص جو جان اور مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلے، پھر ان میں سے نہ وہ واپس نہ تو خود واپس آئے اور نہ وہ اپنا مال واپس لا سکے، یعنی شہید ہو جائے. سب اللہ کے راستے میں قربان کر دے اور شہید ہو جائے. یہ ان دنوں کے نیک عمل سے بھی بڑھ کر ہے. بس یہ ایک نیک عمل ہے جو ان دنوں سے بھی بڑھ کر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عظیم اور زیادہ پسندیدہ نہیں جن میں کوئی عمل کیا جائے ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کے مقابلے میں. تو تم کیا کیا کرو ان 10 دنوں میں؟ تحلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر، تحمید کی یعنی کثرت کیا کرو، یعنی الحمدللہ الحمدللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن بھی اللہ کے نزدیک زیادہ عظیم اور زیادہ پسندیدہ نہیں جن میں نیک عمل کیا جائے ذی الحجہ کے 10 دنوں کے مقابلے میں. تو تم ان 10 دنوں میں تسبیح اور تکبیر اور تحلیل کی کثرت کرو. تحلیل سے مراد لا الہ الا اللہ، تکبیر سے مراد اللہ اکبر، تحمید سے مراد الحمدللہ، اور تسبیح سے مراد سبحان اللہ. اچھا جی، یہ ایسا ہے کہ پہلی ذی الحجہ سے لے کے 9 ذی الحجہ کی روزوں کی بڑی اہمیت ہے، بہت اہمیت ہے. تو میں نے ایک کتاب تھی صحیح انڈیا کی کسی آتھر نے لکھی اور بڑی زبردست بہت عالم نے لکھی. انہوں نے بتایا کہ جس نے پہلی ذی الحجہ کا روزہ رکھا گویا اس نے 1000 اونٹ بما سمان اللہ کی راہ میں صدقہ کیے. جس نے 2 ذی الحجہ کا روزہ رکھا اس نے 2000 اونٹ اللہ بما سمان اللہ کی راہ میں صدقہ کیے. جس نے 3 ذی الحجہ کا روزہ رکھا اس نے 3000 اونٹ اللہ بما سمان اللہ کی راہ میں صدقہ کیے. جس نے 4 ذی الحجہ کا روزہ رکھا اس نے 4000 ننگوں کو کپڑے پہنائے. اسی طرح جس نے 7 اور 8 ذی الحجہ کا روزہ رکھا اس نے اپنے پر جنت کے
جنت کے ساتوں اور نہیں، جنت کے 8 اور جہنم کے 7 دروازوں کو اپنے پر بند کرا. جس نے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا، 9 ذی الحجہ کا دن مبارک دن ہے. 9 ذی الحجہ کے دن حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ ادا ہوتا ہے، اور اس دن بے شمار لوگوں کی بخشش اور مغفرت کی جاتی ہے. اسلام کے تکمیلی رکن حج کا سب سے عظیم رکن اس دن میں ادا ہوتا ہے. اس دن کی فضیلت کی بڑی 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 دلیلیں ہیں. والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد و مشہود. قسم آسمان کی جس میں برج ہیں اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے. برج کہتے ہیں ستاروں کو. اور اس دن کی جو حاضر ہوتا ہے اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوتی ہے. احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہد سے جمعے کا دن مراد ہے، اور مشہود سے عرفہ کا دن مراد ہے، اور یوم موعود سے قیامت کا دن مراد ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم موعود قیامت کا دن ہے، اور یوم مشہود عرفہ کا دن ہے، اور شاہد جمعے کا دن ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ رب العزت عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے دن سے زیادہ بندوں کو جہنم سے نجات دیتی ہوں. اور اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن بندوں کے قریب ہوتے ہیں، پھر فخر کے طور پہ فرشتوں سے فرماتے ہیں یہ بندے اب کیا چاہتے ہیں. اور کئی حدیث میں ہے کہ 9 ذی الحجہ کے دن کے روزے کی بیش بہا فضیلت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ گزشتہ سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے کر دیتا ہے. عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ 2 سالوں کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے کر دیتا ہے، ایک گزشتہ سال کا ایک آئندہ سال کا. یعنی اگر آپ پوری عمر روزے رکھتے رہے تو آپ کے پہلے جو گزرا ہوا سال ہے اس کی بھی مغفرت ہوگی، آپ کی گناہ معاف کر دیے، اور آنے والے سال کی بھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا تو اس کے لگاتار 2 سال کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن عائشہ انہا کانت تصوم عرفہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرفہ کے دن روزہ رکھتی تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کی صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے. ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سال بھر میں مجھے کوئی روزہ عرفہ کے دن کے روزے سے زیادہ محبوب نہیں. صغیرہ گناہوں کی بخشش بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ ضروری ہے، اور سچی توبہ کے لیے 3 باتیں ضروری ہیں. پہلی یہ کہ گزرے ہوئے گناہوں پر افسوس اور شرمندگی کا ہونا، اور ساتھ ہی جن چیزوں کی قضا ضروری ہے خواہ وہ اللہ کے حقوق ہوں جیسے قضا نمازیں اس کا افسوس کرنا، اور اس کے بعد وہ قضا نمازیں ادا کرنا. قضا روزوں کا افسوس ہونا کہ یار اللہ میں توبہ کرتی ہوں، پوری عمر گزار دی لڑکوں لڑکیوں کے چکروں میں اور یہ وہ فضول پیسہ کمانے میں، اب میں توبہ کرتا ہوں میری تو اتنی نمازیں قضا ہو گئیں. تو قضا نمازیں، قضا روزے، پھر زکوٰۃ، حج، قربانی، صدقہ فطر، قسم کا کفارہ، جائز منت وغیرہ ان سب کو ادا کرنا، ان کو حسب قدرت ادا کرنا، اور خواہ بندوں کے حقوق ہوں جیسے قرض اور دین، تقسیم، میراث، کسی بھی قسم کا جانی نقصان، مالی نقصان اور ایذا رسانی وغیرہ ہو. یعنی ساری جیسے مرنے کی تیاری میں ہم سب کو حق دے دلاتے ہیں نا کہ بھائی انصاف کے ساتھ اور معافیاں تلافیاں کر لیتے ہیں، اس طرح ہی بہت زیادہ فکر کے ساتھ یہ کام کرنا ہے. ان کو ممکنہ حد تک ادا کرنے کی کوشش کرنا ہے، یا حقدار سے معافی حاصل کر لینا ہے کہ بھائی میں نے تیرے جو 10,000 دینے تھے نا وہ اب نہیں دے سکتا، میری حالات اچھے نہیں ہیں تو مجھے معاف کر دو. دوسری یہ کہ اس وقت فوراً ان گناہوں کو چھوڑ دینا اور ان سے الگ ہو جانا. تیسرا یہ کہ آئندہ کے لیے ان گناہوں کو نہ کرنے کا پختہ عہد کرنا. میں نے آپ کو بتایا تھا نا توبۃ النصوح، انشاءاللہ اگلے اتوار جمعے کو یہ بتاؤں گی انشاءاللہ. نفلی روزوں کی دل میں نیت اگر یہ مقرر کر کے کی جائے کہ میں نفل کا روزہ رکھتی ہوں تو بھی صحیح ہے، اور اگر صرف یہ نیت کرے کہ میں روزہ رکھتی ہوں یا رکھتی ہوں تب بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے. نفل روزے کی رات سے نیت کرنا ضروری نہیں. اگر اگر کسی کا
دن کے شروع میں وقت میں روزہ رکھنے کا ارادہ نہ تھا، لیکن صبح صادق کے بعد سے اب تک کچھ کھایا پیا نہیں ہے، روزہ رکھنے کا ارادہ ہو گیا تو زوال سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے یعنی زہوہ کبریٰ جو ہے صبح صادق سے سورج غروب ہونے تک کے آدھے حصے کا نام ہے، تک نفل روزے کی نیت کر لینا صحیح ہے۔ اچھا اس کو سمجھ لے کہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں زحا کبریٰ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں انسان، جس میں آپ کو بتاتی ہوں، ایسے یوں کر لیں، اس کو سمجھنا ہے تو آپ نے اس وقت آج کل روزہ کتنے بجے بند ہو رہا ہے؟ آج کل کا وقت میرے خیال میں 3:20 پہ یا 28 پہ ہے جو فجر کی نماز ہوتی ہے۔ فرض کریں ایک مثال لے لیتے ہیں 3 بجے، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی بس سمجھانے کو کہہ رہی ہوں، اول تو 3 بجے تک فجر کی نماز نہیں ہوتی، ویسے ہی آپ کو بتا رہی ہوں۔ فرض کریں آپ 3:30 بجے لگا لیں کہ 3:30 بجے اذانیں فجر ہو جاتی ہے، اب 3:30 سے 7:30 تک روزہ، تو روزہ تقریباً آج کل کھل رہا ہے 7 بجے، 7:04 پہ اس طرح ہے نا، تو میں آپ کو نا آپ 3:30 سے 7:30 تک لگا لیں، ایک مثال سمجھا رہی ہوں، 3:30 اور 7:30 کو لے لینا کہ 3:30 بجے آپ کی سیری بند ہوتی ہے، 7:30 کھلتی ہے، سمجھانے کو کہہ رہی ہوں بس۔ اب آپ نے 3:30 سے لے کے 4:30 5:30 6:30 7:30 یعنی ایسے نہیں، بلکہ صبح کے 3:30 سے 4:30 5:30 6:30 7:30 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 12 کے بعد جو 13 بن جاتا ہے پہلی 1 کو، اس طرح نا سب کو گن لینا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو 2 پہ ڈیوائڈ کر کے آدھا ٹائم نکال لینا ہے۔ اس سے پہلے آپ جو ہے روزے رکھنے کا ارادہ ہو گیا تو زوال سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے تک روزہ، آج کل زوال میرے خیال میں 12 سے 11:15 سے 12:15 کے درمیان تک کے حصہ ہے، یعنی آپ 11:30 تک روزے کی نیت کر لیں، ایک مثال سمجھا رہی ہوں، لیکن یہ ہر روز بدلتا رہتا ہے اس لیے ٹائم دیکھنا پڑے گا۔ نیت زبان سے الفاظ ادا کرنے کا نام نہیں بلکہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو امید ہے کہ اب میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ تو کیونکہ لمبا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ بتاؤں گی، ابھی ٹائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان دنوں میں، ان ذوالحجہ کے دنوں میں، 10 دنوں میں، پہلے 10 دنوں میں بار بار اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یعنی یہ بھی ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، تیسرا کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، الگ الگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الگ پڑھ سکتے ہیں پوری تسبیح، پھر سبحان اللہ کی الگ تسبیح، پھر الحمدللہ کی الگ تسبیح، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی الگ تسبیح۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ کو یاد کرو گنتی کے چند دنوں میں۔ کون سے دن گنتی کے چند دنوں میں؟ سب سے زیادہ ضروری دن جو ہے 9 ذی الحجہ کا عرفہ کا دن ہے۔ اب آپ سن لیں، حضرت عمر بن خطاب، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم وغیرہ، اور امام محمد، امام ابو یوسف رحمہ اللہ وغیرہ کے نزدیک ذی الحجہ کی فجر سے لے کے 13 ذی الحجہ کی اثر تک تکبیر تشریق کا حکم ہے، یعنی آپ 9ویں ذی الحج یہ کھولیں، 9ویں ذی الحج جو ہے، 9ویں ذی الحج آپ نے نا اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے فجر کی نماز کے بعد، جب آپ کی فجر کی نماز ختم ہو جائے تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو کہتے ہیں تکبیر تشریق۔ لکھ لے اپنے نا اس پہ لکھ کے نا تکبیر اپنے ایک اپنی جانماز پہ نا پن سے لگا لے، ٹھیک ہے، اس پہ ایک ورقے پہ یا ایک کپڑے پہ تکبیر لکھ کے نا لگا لیں۔ اب 9 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ کی 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک آپ نے ہر فرض نماز کے بعد، مرد جو ہیں وہ ذرا گھر میں جب آئیں نماز پڑھ کے، اب تو پتہ نہیں اللہ رحم کرے مرد بھی گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور پتہ نہیں پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں پڑھتے، اللہ رحم کر دے، تو مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ایک راستے سے جا رہے ہیں مسجد تو دوسرے راستے سے آئیں، تو پھر یہ تکبیر تشریق پڑھتے بھی آئیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ۔ اور گھر میں عورتیں جو ہیں وہ کم آواز سے پڑھ لیں، اور ایک دوسرے کو ترغیب دینے کے لیے، جیسے آپ ایک کمرے میں بیٹھی ہیں تو اللہ اکبر لا الہ الا، یعنی میں بھی نماز پڑھ رہی، میری بیٹی بھی، تو میں نے نماز سے جب سلام پھیرا تو اللہ اکبر لا الہ الا، تاکہ اس کو بھی وہ ہو جائے۔
تو میں نے تقریباً بتا دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دل اس دن نہیں مریں گے جس دن سارے دل مر جائیں گے. کون سا دل نہیں مرے گا؟ جو عیدین کی رات میں نماز پڑھے. یعنی آپ نے 30واں روزہ رکھا, ٹھیک ہے, اب آپ نے روزہ کھول لیا, اب اس کے بعد آپ جو ہے مغرب کی نماز پڑھی آپ نے, اس کے بعد اللہ کے ذکر میں لگ گئی, آپ سوئیاں بنا رہی ہیں, شیر خورما بنا رہی ہیں, صفائیاں کر رہی ہیں, کپڑے استری کر رہی ہیں, ساتھ اللہ کا ذکر کیے جا رہی ہیں, لگ گئی ہیں آپ. پھر تھوڑا سا وقت ملا, 2 رکعت نماز نافل پڑھ لی, تھوڑا سا وقت ملا, قرآن مجید پڑھ لیا. بس پوری رات جب تک آپ جاگیں اللہ کی عبادت کرتے رہیں. تو وہ دن جس دن سارے دل مر جائیں گے, کون سا دل زندہ رہے گا؟ جو عیدین کی رات عبادت کرتا رہا. تو کتنا آسان عمل ہے. اگر آپ کی عمر 40 سال ہے, ایک مثال ہے, 10 سال نکال دیں, یعنی بہت چھوٹا ہوتا ہے بچہ, اتنی عقل سمجھنی نہ ہوتی. اور یہ باتیں تو ہماری ماں کو بھی نہیں پتا تھی جو انہوں نے ہمیں بتانی تھی. تو 30 سال ہو گئے, فرض کریں آپ کی عمر 40 سال ہے, 10 سال آپ نے بلوغت کے نکال دی ہے. اب 30 سال میں یہ 9 سے ضرب دے دیں, 270 دن ایسے آئے جس میں آپ نے صرف یہ پڑھنا تھا اللہ اکبر ہر نماز کے بعد. تو اگر آپ کو پتا ہوگا تو پھر پڑھیں گی نا, تو بچیوں کو بھی بتائیں, بچوں کو بھی بتائیں. اس کا بہت, اسے کہتے ہیں تکبیر تشریق, بہت ثواب ہے اس کا. تو مجھے وہ حدیث مل جائے, میں اس میں آپ کو ثواب پڑھ کے بتاتی ہوں, ٹھیک ہے. تو اب اس میں کیا کیا کرنا ہے وہ بھی سن لیں ذرا جلدی سے, تاکہ پھر اپنے اسی موضوع پہ آتے ہیں جن کو ہم نے چھوڑا تھا. کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں یہ سب سے زیادہ عظمت والا, عزت والا مہینہ ہے ذی الحجہ کا. اس میں پہلی ذی الحجہ سے لے کے 9 ذی الحجہ تک روزے سے رہو. ایک بات ہوتی, ٹھیک ہے. پہلی ذی الحجہ سے پہلے جس نے قربانی کرنی ہے وہ اپنے ناخن کاٹ لے, تاکہ اب یہ 9 دن وہ ناخن نہیں کاٹے گا جس نے قربانی کرنی ہے. اب یہ ہے کہ جیسے جو صاحب نصاب نہیں ہے, انہوں نے قربانی نہیں کرنی, تو وہ بھی کاٹ لیں. کیوں؟ اب بتائیں مجھے کیوں. اپنے دل میں سوچا کریں کہ اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے. اس لیے کہ ہر حاجی یہ کرے گا, ہر حاجی وہ حدیث ضرور پیش کرے گا. کمپلسری ہے نا, حج تمتع کے بعد کمپلسری ہے کرنا. اللہ کے نبی نے تو حج قران کیا, تب بھی کیا قربانی ہدی کی شکرانے کے طور پہ. تو حج تمتع پہ تو حج قران تو بہت مشکل ہے. اللہ کے نبی نے تو پتہ نہیں کتنے دن, 1 مہینہ یہ کتنے دن احرام باندھا رکھا, احرام کی پابندیوں میں رہے. کتنا مشکل حج ہے. ہم تو 4 دن میں پریشان ہو جاتے ہیں احرام کی پابندیوں سے. تو ہم حج تمتع کرتے ہیں, فائدے والا حج. اللہ کے نبی نے حج قران کیا, مشکل والا حج, کیونکہ آپ کو پتہ ہے بڑی پابندیاں ہوتی ہیں احرام کی. تو پھر ہم شکرانے کے طور پہ کیا کرتے ہیں؟ ہدی دیتے ہیں. ہدی کیا کرنا؟ یعنی بکرے کو, اونٹ کو یا گائے میں حصہ, اونٹ میں حصہ ڈال لیں, جیسے بھی آپ کہتے ہیں ہدی کر لیں. وہاں تک نا زیادہ تر بکری میں میرے خیال میں ڈالتا ہے. اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے مجھے اصل میں پتہ نہیں اس کا. تو پہلی ذی الحجہ سے لے کے 9 ذی الحجہ تک روزے رکھیں. یہ وہ 10 راتیں ہیں والفجر وليال عشر جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. یعنی کون سی 10 راتیں؟ کل ہے پہلی ذی الحجہ, ایک مثال, تو آج کی رات سے آپ نے عید کی رات تک 10 راتیں بنتی ہیں. روز تھوڑی سی عبادت کر لیں, میں یہ نہیں کہہ رہی پوری رات عبادت کریں, مغرب سے لے کے 12 بجے تک کر لیں, 1 بجے تک کر لیں, جتنی آپ کی وہ ہے, کیا کہتے ہیں, جتنی آپ کی جان میں ہے, جتنی ہمت ہے. اور اس میں ضروری نہیں کہ نفل نہیں پڑھنی ہے, جس عبادت میں آپ کا دل لگ رہا ہے نا
نوافل میں لگ رہا ہے نوافل پڑھتی رہے, ذکر میں لگ رہا ہے ذکر کرتی رہے, قرآن میں لگ رہا ہے قرآن پڑھتی رہے. آگے یعنی کوئی قید نہیں ہے, نہیں اس میں کرنا ایسا نہیں. بتا دیا پہلی ذی الحج سے لے کے 9 ذی الحج تک روزے رکھیں. یہ مہینے 4 اللہ کے ہیں, اس میں انتہائی ادب اور احترام کریں. اگر آپ کو نیکی کرنے پر بڑھا چڑھا کے ثواب ملے گا تو گناہ کرنے پہ بھی بڑھا چڑھا کے گناہ ملے گا اور سزا ملے گی. اس کے بعد ایک اور کام کریں, پہلی ذی الحج سے 9 ذی الحج تک روزے رکھیں. پہلی ذی الحج سے لے کے 10 ذی الحج تک قیام اللیل کریں جتنی آپ کے بنتی ہے. مغرب سے لے کے اگر مغرب تک سے عشاء بنائے تو تقریباً اسی میں 3 گھنٹے بن جاتے ہیں, تو 3 گھنٹے مزید جاگ لو. 12 بجے تک 1 بجے تک جاگتے ہی ہو تو اس میں کیا ہے, اب تھک گئے نفلیں پڑھتے پڑھتے قرآن کھول لیا. ارے اب قرآن بھی نہیں پڑھا جا رہا, سر میں درد ہو رہا ہے یا آنکھوں میں درد ہو رہا ہے, تسبیح پکڑ لی. اور کون سی عبادت کہا ہے اللہ نے؟ تسبیح, تحلیل اور تقدیس اور تحمید. تحمید الحمدللہ, تقدیس سبحان اللہ, تحلیل لا الہ الا اللہ, تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر. بس ناخن نہیں کاٹنے, سر کے بال نہیں کاٹنے, حاجیوں کی شکل بنا لینا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 9 ذی الحجہ کے دن جتنے لوگوں کو جہنم سے بری کرتا ہوں میں, پورے سال میں اتنے لوگوں کو میں جہنم سے بری نہیں کرتا. فرماتے ہیں بنو کلب کی جو بھیڑیں تھی نا, ان میں بڑا اون ہوتا تھا, بڑی ان میں گفی ہوتی تھی, بال بہت زیادہ ہوتے تھے. کہتے ہیں اللہ کے نبی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بنی کلب کی بھیڑوں کے جو اون ہے نا, اس کے تعداد کے مطابق نا پکے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہوں. تو یاد رکھیں کہ اس وقت اللہ کی رحمت بڑی اس میں ہوتی ہے, کیا کہتے ہیں, عروج پہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بڑی رحمت برسا رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ حاجی نہیں بھی ہیں, آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں, حاجی سعودی عرب میں مکہ شریف اس میں مینا کی پہاڑیوں میں بیٹھے ہیں, عرفہ میں بیٹھے ہیں, تو جب اللہ کی آپ نے ان جیسی شکل بنا لی حاجیوں جیسی کہ آپ بال بھی نہیں بنا رہے کہ بال ٹوٹے نہیں, اس سے پہلے تیل لگا کر آپ نے میڈیا سی بنا لی, اور اس کے بعد اپنے ناخن بھی نہیں کاٹ رہے, اور بڑے بس نمازیں پڑھ رہے ہیں اور روزے رکھ رہے ہیں اور ذکر اللہ میں رہ رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ جو ان حاجیوں پر رحمت کے چھینٹے ڈالیں گے تو ان کی شکل جو لوگ بنائے ہوں گے ان پر بھی وہ چھینٹے پڑیں گے رحمت کے. تو بھائی خدا کے واسطے صرف سمجھانا ہی ہے, کوئی لمبی چوڑی. اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا پہلی ذی الحج سے 9 ذی الحج تک روزے, پہلی ذی الحج سے لے کے 10 ذی الحج تک یہ رات کی عبادتیں, اور اس کے بعد میں بتایا 9 ذی الحج سے لے کے 13 ذی الحج, 9 ذی الحج کی فجر سے لے کے 13 ذی الحج کی فجر تک اثر تک, 9 ذی الحج کی فجر سے لے کے 13 ذی الحج کے اثر تک 9 10 11 12 13 5 دن لگاتار ہر فرض نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. عورتیں گھر میں خفیہ آواز کے ساتھ پڑھیں, یعنی دھیمی آواز کے ساتھ سری, اور جہری سے مرد ذرا جہری آواز سے مسجد سے جب آئیں گلیوں سے گزریں اپنے گھر آنے کے لیے تو ذرا آواز سے پڑھتے آئیں. پڑھنے کا تو حکم ایک دفعہ ہی ہے لیکن ذرا آواز سے, تاکہ اوروں کو بھی کیا کہتے ہیں ترغیب اور وہ بھی پڑھ لیں, ٹھیک ہے نا. تقریباً میں نے اب آپ کو میں بتاؤں گی کہ ہم کون سی سنتوں پہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہم کن کی سنتوں پہ چلتے ہیں. یہ بھی بتاؤں گی کہ کون سے نبی ایسے ہیں جن کی سنتوں کو اختیار کیا ہوا ہے ہم نے, جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنتیں ہمارے پاس ہیں. ایک بات, اور دوسری بات یہ بتاؤں گی کہ وہ کون سی سنتیں ہیں جو ہم ایک اور نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں ان کی کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی حج کا خاکہ کھینچوں گی انشاءاللہ اگلی دفعہ, اور انشاءاللہ تعالی
اور انشاءاللہ العزیز 10 ذی الحجہ کی اہمیت ابھی تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ آپ نے روزے رکھنے کی تیاری کرنی ہے. میں نے آپ کو بتایا نا جس نے پہلی ایک کتاب سعید ہے جو کہ انڈیا کے بہت بڑے آتھر ہیں, مصنف ہیں اور بڑے قابل ہیں, انہوں نے لکھی تھی کہ جس نے کوئی حدیث پاک کا مفہوم نہیں بتا رہی کہ آپ کل کو مجھ سے پوچھیں کہ بھئی آپ اتھینٹسٹی ثابت کریں. جس نے پہلی ذی الحجہ کا روزہ رکھا گویا اس نے 1000 اونٹ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کی. جس نے 2 ذی الحجہ کا روزہ رکھا اس نے 2000 اونٹوں کو بما سامان اللہ کی راہ میں صدقہ کیا. جس نے 3 ذی الحجہ کا روزہ رکھا اس نے 3000 اونٹوں کو اللہ کی راہ میں صدقہ کیا. جس نے 4 ذی الحجہ کا روزہ رکھا اس نے گویا 4000 ننگوں کو کپڑے پہنائے. 4000 ننگوں کو کپڑے پہنائے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب آپ دیکھیں نا, ایک حدیث نہیں ہے, بہت سی حدیثیں ہیں, اس پر حدیث کافی ہیں کہ جس نے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا اس کے پہلے 1 سال کے گناہ, یعنی جس میں ہے نا وہ, اس سے پہلے 1 سال کے گناہ معاف ہو گئے. اور جس نے 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو گئے, یعنی ایک پریویس سال جو گزر چکا ہے اس کے گناہ معاف ہو گئے. اب آپ سوچیں اگر آپ ہر سال جب سے پیدا ہوئی ہیں آپ کی ماں نے آپ کو عادت ڈال دی اور آپ ہر سال جو ہے وہ کر رہی ہیں, روزہ رکھ رہی ہیں, تو اب آپ مجھے بتائیں اس حدیث پاک کے مفہوم سے, کیونکہ حدیث پہ شک کرنا اللہ اکبر مثل کفر نہ باشد, یعنی حدیث پر شک کرنا مثل کفر نہ باشد, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث پر یا کسی اللہ کے فرمان پہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ شک بھی کرنا تو آپ اس میں کیا ہے, یہ مثل کفر ہے, جیسے کفر کی طرح کی باتیں ہیں. اور کفر ناباشد یعنی کفر ناباشد کا مطلب ہے کہ کفر نے تو رہنا ہی نہیں ہے, مٹ جانا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کہتے ہیں نا ان الباطل کان زہوقا, میں نہیں کہہ رہی, قرآن مجید میں ہے کہ وجال حق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا, کہ حق جب آ جائے گا تو باطل مٹ جائے گا, اور باطل جب مٹے گا تو پھر مطلب جب حق آ جائے گا تو باطل رہے گا ہی نہیں. تو بہرحال میں نے آپ کو یہ باتیں بتائیں, اس پر عمل کی نیت کریں, روزے رکھنے کی کوشش کریں. اگر کوئی بہن بیمار ہے تو اس کا ارادہ کر لے, ارادوں پہ بھی ثواب ہے. ٹھیک ہے نا, ارادوں پہ بھی ثواب ہے. اچھا جی, اب اچھا جی, حضرت ابو سعید بن عبد العزیز نے فرمایا کہ ایک دفعہ حج کے موقع پہ حضرت مکحول شامی نے فرمایا کہ اپنے کپڑے بیچ کر قربانی کے لیے گائے یا بکرا خریدا کرو, کیونکہ قربانی کی ہر قطرے اور لقمہ پر بے حد و ثواب ہے, بے حد و حساب ثواب ہے. حضرت جلال الدین سیوطی رحم اللہ فرماتے ہیں جس گھر میں کوئی جانور ذبح کیا جائے گھر دعا دیتا ہے کہ جیسے تم نے مجھے برکتوں سے مالا مال کیا, اللہ تم پر بھی رحمت کرے اور برکت کرے. حفظ الہی میں سال بھر رہتا ہے جو قربانی دیتا ہے. تو خدا کے واسطے, رسول کے واسطے مجھ سے ایک سوال کیا گیا کسی نے کہ بھائی ہم نہ قربانی نہیں کرتے. ایک تو لوگوں کا یہ بڑا خیال ہے کہ جی ہم سب کا جو ہے نا مشترکہ یعنی جوائنٹ کاروبار ہے تو بس ایک قربانی دے دے. تو ارے بھائی جوائنٹ کاروبار ہے تو کھاتے تو تم سارے ہو نا. ایک جوائنٹ کاروبار ہے آپ کا, آپ کی فیکٹری ہے 4 بھائیوں کی, فرض کریں لیدر کی فیکٹری ہے, تو چاروں بھائیوں کو اگر جو سودا بکتا ہے مثال کے طور پہ ان کو منتھلی
ان کا سودا 1 کروڑ کا یا 10 لاکھ کا بکتا ہے مثال کے طور پہ، تو اگر چاروں بھائیوں میں 2.5 لاکھ آ رہا ہے تو اب چاروں بھائی وہ 2.5 لاکھ کو انجوائے کر رہے ہیں اور خرچ کر رہے ہیں، لیکن جب وہ آئے گی اس کی باری آئے گی کیا کہتے ہیں اس کی قربانی کی، تو کہا ایک کر لے. ارے اللہ اکبر کبیرہ. حضرت جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ جس گھر میں کوئی جانور ذبح کیا جائے، گھر دعا دیتا ہے کہ جیسے تم نے مجھے برکتوں سے مالا مال کیا، اللہ تم پر بھی رحمت کرے اور برکت کرے. حفظ الہی میں سال بھر رہتا ہے اور برکت سال بھر نازل ہوتی ہے. اب سن لیں باتیں. حضرت جلال الدین سیوطی بھی کوئی معمولی نہیں تھے ہستی. پلسرات پر سواری، عید الاضحیٰ کے دن خون کے جو قطرہ ہے زمین پہ گرنے سے زیادہ کوئی عمل اللہ کو محبوب نہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ 3 دن 10 11 12 ذی الحج کوئی بھی نیکی کر لو تم، یعنی پوری رات جاگ بھی لو، اس کے بعد روزے تو ظاہر منع ہے ان 4 دنوں میں، ٹھیک ہے. 5 روزے منع ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، اور عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کو ہوتی ہے، پھر 11 12 13 یہ روزے 4 اسے کہتے ہیں ایام تشریق. اور جو میں نے تکبیر بتائی ہے نا آپ کو کہ 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک، 13 ذی الحجہ کی عصر تک، 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تسبیح یہ تکبیر ایک دفعہ کہنی ہے صرف، لیکن فرض نماز کے بعد. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قربانی کے خون سے زیادہ، جو قربانی کا خون گرتا ہے نا، اس سے زیادہ مجھے کوئی عمل محبوب نہیں ان 3 دنوں میں، 10 11 12. عیدین کی رات حدیث ہے اس کا دل نہ مرے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے. قربانی کی حقیقت ابراہیم سے علیہ السلام، یعنی یہ سارا کچھ میں انشاءاللہ اگلی اس پہ بتاؤں گی کہ کیسی. اچھا جی، آگے ہے جس نے پہلی ذی الحجہ کا روزہ رکھا 1000 برس کی عبادت کا ثواب پایا. دوسری ذی الحجہ کا روزہ رکھا 2000 سال جہاد میں یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کیا. جس نے 3 ذی الحجہ کا روزہ رکھا 3000 غلام آزاد کیے. 4 ذی الحجہ کا روزہ رکھا 4000 غلام آزاد کیے اللہ کی راہ میں. 5 ذی الحجہ کا روزہ رکھا 5000 ننگوں کو کپڑا پہنائے. اور 6 ذی الحجہ کا روزہ رکھا 6000 شہیدوں کا ثواب پایا. اور 7واں جس نے 7 ذی الحجہ کا روزہ رکھا تو 7 دروازے دوزخ کے بند کروا لیے اپنے پر. اور جس نے 8 ذی الحجہ کا روزہ رکھا جنت کے 8 دروازے اپنے پر کھلوا لیے. جس نے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا اگلے اور پچھلے سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے. اگر 9 ذی الحجہ کو غسل کیا تو ہر قطرے کے بدلے 1 ماہ کی عبادت کا ثواب ہے. یہ حدیث پاک نہیں ہے، میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں. ہاں ان میں سے جو حدیث پاک تھی میں نے بتا دیا کہ جو شخص عیدین کی راتوں میں عبادت کرے گا اس کا دل نہیں مرے گا جبکہ سارے دل مر جائیں گے. یہ بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ یہ بھی حدیث پاک ہے کہ قیامت قربان ذی الحجہ کی 10 11 12 تاریخ کو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ عبادت محبوب ہے. سب سے زیادہ اللہ کی پسندیدہ عبادت کیا ہے کہ ہماری قربانی کے جانوروں کے خون زمین پہ بہیں. ٹھیک ہے نا، زمین پہ ہی بہتے ہیں نا، کوئی کسی کمرے میں تو نہیں نہ کرتا، وہ کمرے میں بھی کرے گا تو زمین پہ ہی خون گرے گا. تو اللہ تعالیٰ کو زمین پہ بہنے والا قربانی کے جانور کا بہنے والا خون سب سے زیادہ پسند ہے. اور یہی میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ اپنی یعنی جو شخص بڑے دل سے پیار سے دکھاوے کی نیت نہ ہو اور اپنے بڑائی کی نیت نہ ہو، قربانی کرتا ہے اچھا جانور یعنی اللہ نے دیا ہوا ہے، تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ اٹھا کے 10 15 ہزار کا 20 ہزار کا، اب تو مجھے نہیں پتا نا کیا کیا ریٹ چل رہے ہیں، مرا ہوا مینڈا یعنی ایک جیسے مرنے والا مینڈا اٹھایا سکھا ہوا، ایسے نہیں بلکہ اچھا دیکھ کر اور بڑے اچھی طریقے سے. نیت کیا ہے؟ میں اللہ پاک نہیں تو دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے راستے میں خرچ کروں گا. جیسے ایک صحابی رسول نہیں تھے، ان کے پاس اللہ کے نبی نے بھیجا دوسرے صحابی رسول کو، اللہ کے نبی نے بھیجا اپنے صحابی کو کہ جاؤ اس سے وہ لے کے آؤ کیا کہتے ہیں زکوٰۃ. تو اب ان صحابی رسول نے زکوٰۃ میں نا سب سے بہت ہی اچھا وہ ایک اونٹ دیا، بہت اچھا والا اونٹ دیا نا، یعنی جوان اونٹ، بڑا خوبصورت اونٹ. تو ان صحابی نے کہا نہیں آپ کا تو اونٹ کا بچہ بنتا ہے زکوٰۃ میں، تو میں تو نہیں لے رہا یہ کہ اتنا بڑا
یعنی ایک کہاں اونٹ کا بچہ آپ کو پتا ہے اس کو نہ دودھ دینے کا قابل ہے، نہ گوشت اتنا نکلے گا، نہ سواری کا قابل ہے، یعنی ایک طرح سے نعوذ باللہ اونٹ کا بچہ تو خود ہی ہمیں کھلانا پلانا پڑے گا نا اس کو بڑا کرنے کے لیے، تو بھائی اس کی تو اتنی اہمیت نہیں ہے نا جتنا ایک طاقتور توانا اور کیا کہتے ہیں ایک ایسا اونٹ جو طاقتور بھی ہو، توانا بھی ہو، اور مطلب خوبصورت بھی لگے، سواری کے کام بھی آئے. تو جب گوشت نکالو تو گوشت بھی مزہ پتہ چلا، کئی کلو 40 کلو اور پتہ نہیں کتنے کلو نکل آئے. تو کہنے کا صرف اتنا سا مطلب ہے سمجھانے کا. تو وہ صحابی رسول اس پر اڑ گئے کہ میں نے دینا ہی ہے تو دینا ہی ہے. تو وہ صحابی رسول اس پر اڑ گئے کہ میں نے نہیں لینا یہ، کیونکہ یہ آپ بنتا ہی نہیں ہے تو میں کیسے لے لوں. یعنی اب میں بارگاہ مطلب نبوی میں آؤں گا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے بھائی اس کا تو اتنا بنتا نہیں تھا، تو نے اتنا کیوں لے لیا. تو بھائی مجھے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کرنا پڑے گا، کیا کہتے ہیں میری پوچھ گچھ ہو جائے گی، تو میں کیسے لے لوں. اب کیا ہوا، یہ ذرا تھوڑا سا جھگڑے والی صورت اختیار ہو گئی، یعنی یہ جھگڑے والی صورت اختیار ہو گئی کہ جیسے مطلب دونوں میں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا مسئلہ، اللہ کے نبی کو بتایا بھائی کہ اتنی گائیں ہیں، اتنی بھینسیں ہیں، اتنا مال ہے یہ وہ. اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی تیرا تو ایک اونٹ کا بچہ ہی بنتا ہے تو وہ دے دے. فرمایا کہ یا رسول اللہ جب میں اونٹ کا بچہ نہیں دے رہا، میں اپنی مرضی سے دے رہا ہوں اور میں اونٹ کا بچہ نہیں دے رہا، اور میں دینا چاہ رہا ہوں بڑا ایک مطلب طاقتور اونٹ جو مسلمانوں کے کام بھی آئے، اور یہ تو آپ مجھے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں یہی دوں. تو آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے نے کہا کہ نہیں میں نے تو دینا ہی نہیں ہے، میں نے تو دینا ہی ایسا ہے کہ یہ بڑا. تو اللہ کے نبی مسکرا دی کہ بھائی جب یہ خود اپنی مرضی سے کر رہے ہیں تو بھائی کرنے دو پھر. تو کہنے کا مطلب یہ بتانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی علمی روب جھاڑنا، بلکہ بتانا ہے کہ یار دیکھو دینے والے ایسے بھی دیتے ہیں کہ ان کے ذمہ قربانی اتنے کی پڑ رہی ہے، زکوٰۃ اتنے کی پڑ رہی ہے، لیکن وہ اپنی طرف سے. تو اب یہ دیکھیں نا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کے لیے جو ہے اچھا تگڑا بکرا لے کے آتا ہے، خوبصورت لے کے آتا ہے، اور اس کے لیے اس کو خدمت کرتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں اچھی طرح رکھتا ہے، اس کو پٹھے کھلاتا ہے اپنے ہاتھ سے، اس کا چارہ اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہے، اس کو پیار سے محبت سے، اس پہ سواری نہیں کرنے دیتا، کسی کو بیٹھنے نہیں دیتا، کسی کو مارنے نہیں دیتا، کہ یہ تو میری طرف سے اللہ کے لیے قربانی جائے گی. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ میں نے حدیث پاک کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ وہ اپنی سواری پہ سوار ہو کر اس رات کو پار کرے گا. ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیں نا یہ تمام احادیث مبارکہ انشاءاللہ یہ تمام کے تمام چیزیں آئیں گی. اور اگلی دفعہ کیونکہ آج تو میں نے عورتوں کی یعنی ہر مرد کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے اسی کو بیان کرنا تھا، لیکن بات یہ تھی کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اب میرے خیال میں 22-23 کو پتہ نہیں کہ کون سی تاریخ کو جو ہے وہ عید ہے. اور دوسری چیز مجھے یہ نظر بھی آ رہی ہے کہ اب آج میرے خیال میں 20 آج 20 تاریخ ہے اس کی ذی الحجہ کی. تو اگر آج یہ ہے تو پھر ہمارے پاس کتنے دن رہ گئے؟ 22 یعنی آپ یوں سمجھ لیں 10 دن یا 9 دن جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہو. تو اگر 20 ذی الحجہ ہے آج، نہیں 20 ذیقعد ہے، تو 10 دن اس کے، 9 دن اس کے، اور تقریباً 9 دن اس کے، تو 18 دن رہ گئے. تو میں نے کہا یہ 2-3 بیانوں میں صحیح طرح پہنچ جائے. اس میں اب جو بیان ہوگا وہ آپ کو پتا ہے کہ اب 3 بیان جو ہے وہ بتانے ہیں. سب سے پہلے زکوٰۃ کا مسئلہ بیان کرنا ہے کہ جس کو زکوٰۃ لگتی ہے وہ قربانی بھی کرے گا. ٹھیک ہے نا. اب سن لیں یہ ساری باتیں اہم مسئلے ہیں، اور جس نے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اور غالباً حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. فرمایا ہاں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے ابو ذر اگر تو صبح کو ایک آیت کلام پاک کی سیکھ لے تو نوافل کی 100 رکعت سے افضل ہے، اور اگر علم کا ایک باب سیکھ لے، ایک پورا سبق سیکھ لے تو 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے افضل ہے. یعنی مثال کے طور پہ جیسے میں آپ کو سکھانا چاہ رہی ہوں نا کہ مردے کو کیسے غسل دینا ہے، یہ پورا ایک باب، یا جیسے ہم لوگ آپ کو
الحمدللہ سکھا رہے ہیں اللہ کے حکم سے، بلکہ سکھا کیا رہے ہیں، بس بیان کر رہے ہیں احکام الجنائز، میت کو کیسے غسل دینا ہے، یا نماز کے کون سے مسائل ہیں، کن پر نماز واجب، کون سے واجبات ہیں، کون سے فرائض ہیں، اور فرائض پہ کیا ہوتا ہے اور واجب. تو اب آپ دیکھ لیں کہ علم کا ایک باب سیکھ لینا 1000 رکعت نماز سے افضل ہے. تو سمجھ لیں جو بات ہے. تو یہ مسائل آپ کو بتانا اسی لیے چاہ رہی ہوں کہ آپ نے اب کیا کرنا ہے، پوری تیاری کرنی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو 9 ذی الحجہ تک کے 9 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے. دوسری بات، ان 10 راتوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی ذی الحجہ سے، جیسے آج چاند نظر آ گیا، کل پہلی ذی الحجہ، ایک مثال ہے، ابھی تو 10 دن 9 دن پڑے ہیں. تو پھر اب کیونکہ یہ کافی سارا تھا تو اس میں پھر بیان کرنا بہت مشکل ہے. ایک تو میں نے یہ زکوٰۃ کے مسائل بتانے تھے کہ جو زکوٰۃ جس پر فرض ہے وہی صاحب نصاب ہے، اس پہ قربانی بھی فرض ہے. دوسری یہ بات بتانی تھی کہ اگر ایک کاروبار میں گھر والے لگے ہوئے ہیں، کوئی 4 بیٹے ہیں آپ کے، 5 بیٹے ہیں، ایک فیکٹری میں اپنے لگے ہوئے ہیں، اپنی فیکٹری ہے اور اس میں سے ماشاءاللہ سے تنخواہ اچھی آ رہی ہے، تو اب آپ کہیں جی ایک کر لے، ایک ہی فیکٹری ہے اس میں سے ایک کر لے. نہیں بھائی نہیں، یا تو پھر ایک ہی اس فیکٹری کا مال کھا رہا ہو اور آپ میں سے آپ کے اور کوئی بیٹے نہیں کھا رہے ہو، تو تب لوگ پھر تو کچھ سوچا جا سکتا ہے کہ اگر سارے صاحب نصاب ہیں، سب کے پاس اچھا خاصا پیسہ آ رہا ہے تو سبھی قربانی کریں گے. ایک عورت نے مجھ سے پوچھا کہ اب میں اس سال قربانی نہیں کرتی اور میں چیریٹی کرتی ہوں. چیریٹی یعنی خیرات دیتی ہوں. ایک غریب عورت کا، بیوہ عورت کی چھت ڈلوانی ہے، وہ ڈلوا دوں؟ میں تو بس ادھر میرا تو دماغ ہی خراب ہو گیا، کہتے گھوم گیا. میں کہا باجی کیوں، آپ نے بیوہ عورت کی چھت ڈلوانی ہے، آپ دوسرے کسی پیسوں سے ڈلوائیں، کسی اور سے مانگ لیں، کسی اور سے 3-4 لوگوں سے کہہ دیں کہ بھائی ایک مثال ہے. اس وقت جب یہ مجھ سے سوال پوچھا تھا وہ 6-7 سال پہلے کی واقعہ ہے، تو میرے خیال میں چھت اس وقت 30-40 ہزار میں ڈل جاتی ہوگی. تو بھائی 5-5 ہزار بھی کوئی نہ کوئی دے، مخیر حضرات ہو، بہت کام ہو جائے. میں نے کہا آپ نے صرف یہیں سے ہاتھ کو روکنا ہے. اب ایک بات آپ لوگوں سے کہتی ہوں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ برا نہ مانیے گا، کہ یعنی قربانی کے لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چیریٹی میں لگا لیں. ٹھیک ہے. کیا میں کہتی ہوں کہ آپ کے بیٹے کی شادی ہے، آپ نے جو 4 لاکھ کا ہال بک کرایا ہوا کھانے سمیت، 5 لاکھ کا، یہ ویسے میں کم ہی بتا رہی ہوں، تو کیا اگر میں کہتی ہوں آپ یہ جو آپ نے اپنے بیٹے کی شادی میں یا بیٹی کی شادی میں 5 لاکھ کا ہال بک کرایا، آپ کی چیریٹی کر کے اس میں اپنی بیٹی کی شادی اپنے گھر سے کریں اور یہ چیریٹی کر کے آپ فلاں بیوہ عورت کا ایک کمرہ بنا دیں، تو کیا آپ بنا دیں گی؟ اس وقت یہ آپ کو خیال آئے گا کہ نہیں؟ تو بہت زیادہ معذرت کے ساتھ خدا کے واسطے اللہ تعالیٰ کو ان 3 دن میں 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ میں قربانی کا بہنے والا خون سے زیادہ کوئی عمل آپ کا محبوب نہیں. سچ میں آپ سے کہہ رہی ہوں. اب ایک مسئلہ لوگوں نے یہ پوچھا کہ جی ابھی بیسیکلی ابھی پوچھا میرے خیال میں اس ہفتے ہی، کہ ایک عورت ہے انہوں نے عقیقہ کیا، اب وہ اپنے گھر میں وہ کہتی ہے 3 مطلب اب اپنے گھر رکھنا چاہ رہی ہیں گوشت. میں نے کہا رکھ لو، سارا رکھ لو، قربانی کا بھی سارا رکھ لو، منع تو کوئی نہیں کر رہا، نہ اللہ نہ اللہ کے نبی. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم سارے کے سارے قربانی اور عقیقے کر کے اپنے فریزر کو بھر لیں گے تو پھر بھائی عقیقے کا نام کیوں لے رہے ہو، قربانی کا نام کیوں لے رہے ہو؟ اللہ نے اجازت دے دی ہے. لیکن بھائی بات یہ ہے، آپ یقین کریں میں اپنی بات بتا رہی ہوں، میرے سامنے جب میرا بیٹا گوشت لا کے رکھتا ہے تو میں بالکل ایک کوشش میری یہ ہوتی ہے، پہلے میرے ابو جان تو سارے گوشت کو ناپتے تھے، تولتے تھے اور پھر اس میں اس کو 3 سے ملٹی ڈیوائڈ کرتے تھے، اور جیسے اب 30 کلو گوشت ہے تو 10-10 کلو. تو میں بھی الحمدللہ یہ تو میئر تو نہیں کرتی لیکن ایک ہاتھوں سے ڈھیریاں بناتی ہوں، اور مجھے جو اپنی حساب سے ذرا بڑی لگتی ہے کوشش کرتی ہوں، صرف سمجھانے کو سمجھا رہی ہوں گڑیا کہ بھائی اس کو میں دے دوں قربا کو. یار ان بیچاروں نے پورے سال بوٹی نہیں کھائی ہوتی ہے، ہم پورے سال بوٹیاں چبا رہے ہوتے ہیں. اور پھر ایک اقربا کا ہے، آپ کے رشتے داروں کا، ایک حساب کا ہے، اس کو فریج میں بھر لو، اس کے پیکٹ بنا کے رکھ لو، دھو کے رکھ لو، بھلے سے تم پورے سال کھاؤ، اس میں کوئی اعتراض نہیں. پورے پہلے ہوتا تھا 3 دن کے اندر ختم کرنے کا، پھر اللہ کے نبی نے یہ بھی سب بتاؤں گی، پھر اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی کہ بھائی آپ اسے پورے سال میں جب مرضی کھا لیں، جتنا مرضی کھا لیں. لوگوں کا کنسپٹ ہے محرم سے پہلے ختم کرنا ہے. میرے پاس آتے ہیں سوال، ارے بھائی کیوں محرم سے پہلے ختم کرنا ہے؟ میرے بیٹے نے 1 مہینے پہلے میرے کی بات ہوگی، 1.5 مہینے پہلے
माशाल्लाह से ऊँट का किया तो मुझे लाके ऊँट का गोश्त दिया कि अम्मी आप भी इसका कीमा बनवा लें, यानी कि कीमा बनवा के लाए हूँ, रख लीजिए। तो भाई कहने का क्या मकसद है कि साल होने वाला था, मुझे हँसी भी आई, मैंने उसका मज़ाक भी थोड़ा बहुत उड़ाया। लेकिन बात ये है कि कोई गैर शरई काम तो नहीं किया ना उसने, अल्लाह की इजाज़त से किया। तो कहने का मतलब ये है कि आप रख लें, अपने लिए रखें, लेकिन अपने अक़रबा को ले दें। ये अच्छा मैंने कहा क़ारी साहब से अच्छा हाँ, यहाँ एक और बात भी सुन लें। ख़्याल होता है कि भई उनके घर गोश्त भेजना। अच्छा जी, आप कहती हैं नहीं जी साथ वाली पड़ोसन को नहीं भेजना, उन्होंने तो 3 बकरे सुबह-सुबह ज़िबा किया। ठीक है ना? मैं मानती हूँ चलें, सही कह रही हैं आप। आप कहती हैं वो सामने ऊँट ज़िबा हुआ है तो उधर नहीं भेजना, उधर जो साथ वाले घर में ना गाय ज़िबा हुई है उधर भी नहीं भेजना। ठीक है, ना भेजें। लेकिन हमारे क़ारी साहब कहते हैं थोड़ा-थोड़ा गोश्त ज़रूर भेज दें, क्या पता आपकी कुर्बानी अल्लाह ने कबूल फरमाई, तो मकबूल कुर्बानी की बोटी उन तक भी पहुँच जाए। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो भाई कहने का मकसद ये है कि सारा गोश्त भी रख सकते हो, सारा गोश्त खा भी सकते हो, लेकिन बेहतर है कि गुरबा का हिस्सा गुरबा को दीजिए। ये ना हो कि गुरबा का हिस्सा अबे कई दफ़ा मुझे ये सुनने को मिला। अब एक मेरे अपने रिश्तेदारों में उनका फ्रीज़र मैंने देखा अच्छा खासा बड़ा, और वो अल्लाह की कुदरत के दूसरे दिन या तीसरे दिन खराब हो गया। आपको पता है गर्मियों में आ रही है ये छोटी बड़ी ईद। उनका सारा गोश्त रात भर वो इतना तुंदा हुआ था कि रात भर फ्रिज खराब हो गया, तो उनका सारा गोश्त सुबह सड़ा हुआ था। उन्हें पता ही नहीं चला। वो जिस फ्रिज को इस्तेमाल करते थे उस वो फ्रिज दूसरा था, और जो फ्रीज़र वाला था ना बड़ा-सा वो अलग था। उसका इस्तेमाल नहीं हुआ, पता नहीं कितने घंटे गुज़र गए, उनका सारा के सारा गोश्त सड़ गया। तो मैं कहती हूँ कि देखिए ना फिर इस तरह सड़ा कर करना, उससे बेहतर कोई गुरबा में तक़सीम कर दें जिनके बच्चे 2-4 दिन गोश्त खा लेंगे। आगे ये है कि अपने हाथों के नाखून काट लीजिएगा पहली ज़िलहज्जा को इंशाअल्लाह 9 दिन बाद, और जिन्होंने कुर्बानी करनी है उनके लिए कह रही हूँ। और अपने सर के बाल भी जो कटवाने हैं, जैसे किसी के मर्द के बाल बड़े हो गए हों, अब उसने कटवाने हैं तो फिर ईद से पहले नहीं कटवा सकता तो भई वो भी अभी कटवा ले, ताकि फिर बीच में उसको ना मुश्किल पड़े। और बाकी ये कि खुलूस नियत के साथ रोज़े रखने की अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफ़ीक दे, कुर्बानी करने की तौफ़ीक दे। अगली दफ़ा मैंने बताना यही है कि वो कौन-सी सुन्नतें हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के अलावा हैं, और जिन्हें हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नतें हैं, जिनको हम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के अलावा उन पर भी ऐसे अमल करते हैं। अल्लाह ताला ने नबी अकरम हज़रत अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इतना रुतबा रखा। अब देखें ना, बुरा नहीं मतलब अल्लाह की अल्लाह ही जानता है, इस पर एतराज़ नहीं है। होना तो यूँ चाहिए था कि इस वक़्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमें अल्लाह ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नतें बताते और हम उस पर अमल करते। एक मिसाल है समझाने के लिए। लेकिन यहाँ पर अल्लाह तबारक, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मेरे भी बाप हैं, आपके भी बाप हैं, तमाम रसूलों के बाप भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं तकरीबन। तो कहने का मतलब ये था कि होना यूँ चाहिए था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को हमें सिखाया जाता, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को सिखाना ये अल्लाह ताला को पता है, लेकिन हिकमतें कुछ हमें भी समझ आ रही हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बहुत सफ़र किया। सफ़र अंग्रेज़ी का सफ़र, सफ़र का मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किलात झेली। अल्लाह की राह में बहुत सताए गए। शुरू में छोटी उम्र में उनको अपने बाप आज़र को छोड़ा, अपना घर-बार छोड़ा, इराक से वो कनान फ़लस्तीन की तरफ मूव कर गए, यानी हिजरत कर गए। ये घर वालों में बाप ने और फिर नमरूद ने उनके साथ बड़ा मिसबिहेविंग की, और फिर जगह-जगह सबसे बड़ी बात ये कि इतनी बुढ़ापे की औलाद अपने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने उनको ख्वाब दिखाया कि भाई तुम इब्राहिम को इस्माइल को ज़िबा कर रहे हो। तो वो चाहते तो वो कहते कि हाँ, ये तो एक ख्वाब ही था, ख्वाब की क्या हकीकत है, और छोड़ देते इसको, यानी ऐसे ही टाल देते। लेकिन वो एक ख्वाब पर अपने जवान बच्चे को, जो कि मैंने पढ़ा 90 साल की उम्र में मिला, कहीं लिखा 96 साल की उम्र में मिले हज़रत इस्माइल, वल्लाहु आलम। और अब वो बच्चा कंधों तक आने लगा, यानी 14-15 साल का हो गया, जवान हो गया। अब ये इसमें भी कुछ अलग से रवायतें हैं, कोई कहता है 9 साल का, कोई कुछ, बहरहाल ये ऑथेंटिक किताब है, उसमें मेरे ख़्याल में 14 साल लिखा हुआ है। तो बहरहाल 14 का हो, चाहे 15 का बच्चा हो, चाहे 20 का बच्चा, तो बच्चा ही होता है, और वो बुढ़ापे की औलाद, यानी ऐसे कि तरस रहे तो औलाद नहीं होती।
تو کہنے کا کیا مطلب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت کیا کہتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان اور پھر کیا کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کو تیار ہو گئے، حالانکہ وہ کہتے کہ یہ تو خواب تھا۔ تو بہرحال اتنا میرا مطلب میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہی ہوں کہ قدم قدم پر ان کو آزمایا گیا، اور پھر کہا ابھی ذبح کرنے سے پہلے ایک بہت بڑا امتحان، اپنی بیوی کو چھوڑاؤ۔ کہاں چھوڑ کے آئے بیوی کو اور بچے کو؟ ننھے اسماعیل کو اور بیوی کو کہاں چھوڑ کے آ گئے؟ لک و دک صحرا میں، جہاں پر نہ آدم کی ذات، اور وہی کہیں کسی پھوپھی چچی کے گھر چھوڑ کے آتے، چلو بات بھی تھی۔ تو وہ کہاں چھوڑ کے آئے؟ اور جبریل امی نے آواز دی کہ اب آپ چلیں، آپ آ جائیں، ان کو چھوڑ دیں۔ تو ان کو ایک دفعہ بھی جبریل سے نہیں کہا میں اپنے بچے کو کیسے چھوڑ کے جاؤں، میرے بڑھاپے کی اولاد ہے، میں اپنی پیاری بیوی کو کیوں چھوڑ کے جاؤں؟ لیکن کیا ہوا، حکم کی تعمیل ایسی تھی، بیوی نے پوچھا آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو خاموش چلتے جا رہے ہیں پیچھے، یعنی منہ موڑ کے چل رہے ہیں۔ بیوی نے پھر پوچھا، پھر تیسری دفعہ بیوی نے پوچھا، بی بی ہاجرہ نے، کیا آپ ہمیں اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو بس صرف سر ہلا کے جواب دیا ہاں۔ اب بیوی کوئی اور ہمارے جیسی ہوتی تو پھر بھاگ کے پیچھے سے پکڑ کے کہتی کہ چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو ہمیں؟ یہ یہاں پر نہ کوئی محلات ہے، نہ کوئی باغات ہے، نہ رہنے کی جگہ ہے، نہ کچھ ہے، پھر آپ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ذرا بولے تو صحیح۔ ننا بچہ جو دودھ پیتا ہے، شیر خوار بچہ ہے، اس کے کھانے کا انتظام، اس کے پانی پینے کا انتظام یہ کہاں سے بتائیں؟ اب ہمارے ساتھ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن بیوی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، اور وہاں بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تھی، ایک لفظ نہیں بولا۔ اب دیکھیں نا، اس طرح تمام کے تمام تکلیفوں میں گھرے رہے قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ۔ پھر وہ نمرود نے آگ میں پھینک دیا، وہ بھی ایک مستقل مسئلہ تھا کہ آگ میں پھینکے گئے، وہ بھی اور آگ میں جب پھینکا گیا تو تب بھی اللہ کی وحدانیت پہ قائم رہے۔ یہ نہیں ہوا کہ آگ سے ڈر کے کہنے لگے نہیں نمرود میں تیری بات مانتا ہوں، ٹھیک ہے، نہیں اب تو مجھے آگ میں نہ پھینک، یہ بھی نہیں ہوا۔ قدم قدم پہ زلزلہ دیے گئے، اللہ نے صحیح طریقے سے آزمائش کری، ان کو آزما لیا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھا نا، ہر آزمائش میں، بیٹے کی قربانی میں A1، بیوی کو چھوڑنے میں، اور بیٹے کو نومولود بچے کو چھوڑنے میں، شیر خوار بچے کو چھوڑنے میں بھی A1۔ پھر باپ کو چھوڑ کے آ گئے 3، کیسی کیسی ہجرتیں کی، کیسی کیسی جدائیاں اللہ نے ان کو دی، اور انہوں نے سہ لی۔ پتہ نہیں کیسے ان کے دن اور رات کٹتے ہوں گے، کس کرب میں یہ دن اور رات کٹتے ہوں گے، اللہ واللہ عالم۔ دنیا سے چلے گئے لیکن نام زندہ ہے، لوگ اب بھی فخر سے ابراہیم نام رکھتے ہیں۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز میں بھی کہا درود ابراہیم پڑھو گے تو قبول کروں گا۔ ہاں، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان پر درود و سلام، مطلب کس طریقے سے ان پہ برکتیں نازل ہو رہی ہیں، سوچ لیں آپ۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ لا عزیہ نہیں، ان اللہ شاکر علیم، اللہ تعالیٰ کسی کے بھی نیک عمل کو ضائع نہیں کرتے، اللہ بڑے قدردان اور جاننے والے۔ تو آج دیکھیں اماں بی بی ہاجرہ کی وہ صفا مروہ کی صحیح، جو اپنے بیٹے کو ایک جگہ لٹا کر، جہاں پہ آج ہمارا وہ خانہ کعبہ ہے، وہاں لٹا کر چلی گئی، اور پانی کی تلاش میں کبھی ادھر پھر رہی ہیں، کبھی ادھر پھر رہی ہیں، کبھی ادھر پھر رہی ہیں، کیونکہ کچھ کھجوریں اور خرمے تھے ان کے پاس، پانی نہیں تھا۔ پانی کی تلاش میں کہ بچہ بار بار پانی کے لیے اپنے لبوں پہ زبان پھیر رہا ہے، اور پانی کی تلاش میں کبھی ادھر کبھی ادھر جا رہی ہیں، کبھی صفا، کبھی مطلب ایک طرف نکلی تو دل گھبرایا، بچے کے ساتھ کوئی صحرا کا جانور نہ کھا گیا ہو، کوئی سانپ اور کوئی اژدہا نہ کھا گیا ہو، چڑھ کے دیکھی صفا پر بیٹا ہلتا ہوا نظر آیا، پھر دوسری طرف نکل گئی، دائیں بائیں نکل گئی پانی کی تلاش میں، پھر بچے کا خیال ہے بائیں، تو کیا کیا کہ بائیں طرف چلی گئی سمجھانے کو مروہ میں، اور اس کے بعد پھر ادھر اور طرف پانی کا چشمہ ڈھونڈنے نکلی، پھر صفا پہ چڑھی، پھر اپنے بیٹے کو دیکھا، اللہ اکبر کبیرہ، 7 دفعہ صفا مروہ صفا مروہ صفا مروہ صفا، 7 دفعہ 7 دفعہ 7 دفعہ، اللہ اکبر کبیرہ، کیا عورت تھی بھائی وہ۔
ہم تو ایسے وقت میں اپنے میاں کو پتہ نہیں کتنی کتنی بددعائیں اور کتنی گالیاں دے چکے ہوتے، لیکن کس طریقے سے. اور پھر اللہ رب العزت کا کرم. ایک بات اس کے بعد بات ختم کرتی ہوں کہ اللہ کا کرم کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صحرا کی زمین میں، اس صحرا کی زمین میں، ڈیزرٹ کی زمین میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پانی کا چشمہ پھوڑا، اور آج تک وہ پانی زمزم کے نام سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اماں ہاجرہ کو زندہ رکھنا تھا، اماں ہاجرہ کے نام کو زندہ رکھنا تھا. قیامت کی صبح تک اماں ہاجرہ ہمارے دلوں میں بسی رہیں گی. آج اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اماں ہاجرہ نے جب وہ پانی کو دیکھا کہ وہ نکل نکل کے بہ رہا، وہ تو وہ کہنے لگی، سوچنے لگی یہ تو پانی اتنا بھر جائے گا کہ چلنا مشکل ہو جائے گا. تو جلدی جلدی وہاں سے چھوٹے چھوٹے پتھر لے کے آئی اور اس کی دیوار بنا دی، جیسے کہ قلعہ بناتے ہیں نا، جیسے سارے طرف سے 4 چپیرے، اور کہا زمزم رک جا، یعنی اسی کے اندر اندر ٹھہر جا، باہر نہ نکلی. قبیلہ جرم کے لوگ گزرے، انہوں نے پانی دیکھا تو پانی اس زمانے میں ایسا تھا جیسے سونا نکل آئے ہو، کان نکل آئی سونے کی. بہت عرب کے صحرا میں کہاں پانی ہوتا، دور دور تک پانی نہیں ہوتا. فرمایا اچھا اگر ہم یہاں آپ کے ساتھ رہ جائیں تو ہم آپ کو روٹی کپڑا دیں گے، ٹھیک ہے نا، ہم آپ کی ضرورت پوری کریں گے، آپ ہمیں پانی دیجیے گا. پانی کی مالکن آپ ہیں، کنووں پہ قبضہ ہوتا تھا. تو حضرت اما کیا کہتے ہیں، ہماری اما جو ہے حضرت اما ہاجرہ مان گئی، چلو ٹھیک ہے. یعنی اب وہ ہم اما ہاجرہ کو سکون بھی مل گیا، محافظ بھی آ گئے، مطلب پورے قبیلہ تھا، عورتیں بھی تھی، بچے بھی تھے، سب. ایک محافظ یعنی اکیلا پن، تنہائی بھی ختم ہوئی ان کی اللہ کے حکم سے، پتہ نہیں کتنے دن بعد، کتنے دن. پھر اللہ نے پانی کا بھی نعمت دے دی، پھر کھانے پینے کی بھی محنت دے دی. لیکن جو بات بتانا چاہ رہی ہوں وہ اس سے بھی زیادہ زبردست ہے، اور وہ اتنی زبردست ہے کہ اس صحرا میں، اس جنگل میں، اس ڈیزرٹ میں، اس صحرا میں قیامت کی صبح تک کوئی جانا اتنا پسند نہ کرتا. کوئی اکا دکا ٹورسٹ جاتا. یہ آپ جیسے لوگ جو اب ایڈونچر کے شوق میں جاتے ہیں تو چلے جاتے ہیں. قیامت کی صبح تک کوئی میرے تیرے جیسا لوگ جانا پسند نہ کرتا، اور نہ بوڑھے تو کبھی بھی جانا نہ پسند کرتے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اماں، ہمارے ابا، اس ظاہر ہے نبیوں کے باپ ہمارے ہی باپ ہوئے نا، ہمارے نبی ہمارے باپ ہیں نا، روحانی باپ. تو ہمیں کہیں گے ہمارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اماں ہاجرہ. اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت کی صبح تک وہاں پر ایسا میلہ لگا دیا کہ 24 پورے 12 مہینے کے ایک دن بھی اللہ تعالیٰ وہاں کو ویران نہیں کرتا. وہاں پر جشن بہاراں لگا ہوا ہے ہر وقت. تل دھر اب جب جو ہے قیامت کی صبح تک جو ہے وہ اللہ نے چاہا تو یہی بہاراں رہے گی، اور انشاءاللہ یہ رونق کبھی نہیں مٹے گی. اللہ کے حکم سے اللہ ہمارے حرمین کو قائم دائم رکھے، بلکہ اللہ ہمارے تینوں حرم کو قائم دائم رکھے. اور ایسے اماں بی بی ہاجرہ نے وہاں پہ رونق لگائی. قیامت کی صبح تک اماں ہاجرہ کے یہ عمل کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کی صبح تک اپنے نبیوں سے بھی کروایا. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظمت اور شان والے، وہ بھی صفا اور مروہ کے درمیان بھاگے. جیسے اماں ہاجرہ پانی کی طلب میں بھاگتی تھی اور پھر اپنے بیٹے کی طلب میں ڈھونڈتی تھی. آج بیٹا نہیں ہے وہاں پہ، آج وہاں پہ بیت اللہ ہے. جب ہم صفا پہ چڑھتے ہیں تو ہم بیت اللہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ جیسے ماں اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہے، ایسے ہی ہم پیار سے اپنے بیت اللہ کو. تو قیامت کی صبح تک یہی ہوگا کہ مروہ پہ چڑھ کے بیت اللہ کو دیکھیں گے، پھر صفا پہ چڑھ کے بیت اللہ کو دیکھیں گے. قیامت کی صبح تک اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے بھی یہ کام کروا دیا جو آنے والے بعد کے نبی تھے. اور اب ماشاءاللہ ہمارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، وہ بھی کریں گے حج اور عمرے، اسی طرح کریں گے. اور قیامت کی صبح تک اللہ نے وقت کے ولیوں سے، وقت کے پیغمبروں سے اماں ہاجرہ کے عمل کو زندہ کرایا. یعنی بات یہاں پر ختم ہوتی ہے کہ ابراہیم صرف آپ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی بیوی کو بھی چاہا، آپ کی بیٹی کو بھی چاہا. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو کیا مقام دیا
ایک طرف اس بیوی سے یہ والا مقام دیا اور دوسری بیوی سارا سے اللہ نے اسحاق پیدا کیا، اور اسحاق سے اللہ نے لام اتنا ہی کہتے ہیں 70,000 نبی پیدا کیے۔ الحمدللہ کیا رتبہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، اسی وجہ سے تو نام زندہ ہے میرے ابراہیم علیہ السلام کا۔ اور قیامت کی صبح تک میں اور آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر حضرت اماں ہاجرہ کے اور حضرت ہمارے ابا حضرت ابراہیم کے عمل کو زندہ کرتے رہیں گے۔ ابا حضرت ابراہیم کا عمل رمی جمار کرنا، یعنی شیطان کو پتھر مارنا 10 11 12 ذی الحج، اور جو بوڑھے انسان ہے جو نہیں کر سکتے وہ 13 ذی الحج، یہ 4 دن تقریباً شیطان کی پٹائی ہوتی رہتی ہے، اللہ کے حکم سے غارت کرے اللہ اس کو۔ اور یہ عمل کس کا؟ ابراہیم علیہ السلام کا۔ انشاءاللہ بتاؤں گی کیوں ہوا۔ دوسرا صفا مروہ کی صحیح عمل کس کی؟ ہاجرہ علیہ السلام کی۔ اس کے بعد قربانی کس کا عمل؟ سوچیں، ہمارے پیارے ابا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ تو اللہ پاک نے اس پورے جوڑے کو، اس پورے خاندان کو قبول فرمایا۔ اللہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا اوبیڈینٹ نبی، یہ بھی ایک اللہ خلیل اللہ تھے۔ بہرحال وقت کی کمی ہے، ورنہ بہت سی باتیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ ربنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك وجل موتي في بلد رسولك۔ ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ اے اللہ، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ میرے پیارے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، یا اللہ رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے۔ یا اللہ آج جمعہ کا دن ہے، یا اللہ جمعہ کا دن ہے، عید کا دن ہے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے دروازے پہ 1 گھنٹے سے سوا گھنٹے سے پورے سوا گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یا اللہ ان بیکاریوں کو بھیک دے دیجئے۔ اللہ آپ نے اپنے قرآن میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ سائل کو مت ڈانٹو، اس کو جھڑکی گرکی مت دو۔ اللہ سائل کو دے کر بھیجو، فقیر کو دے کر بھیجو۔ تو اللہ آپ نے یہ قرآن میں کہا فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، ہم سوا گھنٹے سے آپ کے در پہ بیٹھے ہوئے دروازہ کھٹکھٹائے جا رہے ہیں۔ یا رب کعبہ تمام بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائیے۔ یا رب کعبہ تمام حاملہ عورتوں کو بہترین اور بہت آسانی کے ساتھ نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے۔ یا رب کعبہ رقیہ باجی جان کو، سونیا کو، عائشہ کو اللہ بہترین نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے۔ یا رب کعبہ الہی تمام بے گھروں کو اپنا پرسکون گھر عطا فرمائیے، بغیر سودی نظام میں پھنسائے ہوئے۔ اے اللہ تمام بے اولادوں کو اولاد دیجئے، تمام بے ایمانوں کو ایمان عطا فرمائیے، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو ہمارے سامنے ایمان کی قرآن کی نماز کی کلمے کی نعمت سے اللہ تبارک تعالیٰ معمور فرمائیے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے بچوں میں سے کوئی بچہ بھی ملحد، کافر، مرتد، زندیق، قادیانی، احمدی، یا اللہ اپنے حبیب کے طفیل میں بہائی گروپ یا لخواری گروپ میں سے نہ بھرے۔ یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہمارے بچوں کو کبھی شرابی، زانی، خائن
یا اللہ راشی مرتشی نہ بنائیے گا، کاذب نہ بنائیے گا، حاسد نہ بنائیے گا، ہمارے بچوں کو ایسا بنائیے، مومن بنائیے، محافظ ناموس رسالت بنائیے، ہمارے بچوں کو میرے اللہ شیطان کے منہ پہ تھپڑ مارنے والا بنا دیجئے، ہمارے بچوں کو دجال سے مقابلہ کرنے والا بنا دیجئے، اے اللہ ہمارے بچوں کو اس گروپ میں شامل فرمائیے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں، ان کی مائیت میں ہوں اور کوہ طور پہ جائیں۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو نبی حضرت عیسیٰ کا قرب خاص عطا فرمائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو اور ہم سب کو، ہمارے اہل خانہ کو، ہمارے بھائیوں کو، بہنوں کو، ان کے اہل خانہ کو، ہم سب کو ایمان اور عمل حضرت ابوبکر صدیق کا عطا فرمائیے، اور ہمارے بچوں کو ہمارے لیے اویس کرنی رحم اللہ جیسا بنائیے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ یا اللہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنائیے، پاکستان کو اسلامی، اخلاقی، معاشی، معاشرتی، سماجی ترقی عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاکستان پہ رحم فرمائیے۔ یا اللہ ہماری معاونین جو اس وقت کھڑے میں ہیں، کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، یا اللہ تبارک تعالیٰ بہت بے لوث ہیں، یا اللہ کتنے گروپس کو چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے سب، یا اللہ ختم نبوت کے بچوں بچوں کے گروپس چلانے والی، اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، یا اللہ یہ بنات صفا کے گروپ کو چلانے والیاں، یا اللہ سب کو شاد اور آباد رہیں، اپنی شان کے مطابق جزائے خیر دیجیے۔ یا اللہ میری طرف سے ان کا کوئی دل دکھا ہو تو ان کو معاف کروا، یا اللہ ان کے دلوں میں میری محبت ڈال دیجیے اور یہ مجھے معاف کر دیں۔ یا اللہ اس کام کو برکت عطا فرمائیے، شمال، جنوب، مشرق، مغرب، کریا کریا، بستی بستی، گاؤں گاؤں، نگر نگر اس کام کو لے کر جائیے۔ یا اللہ اس کام کو میرے والدین کے لیے منصور احمد صدیقی، میمونہ اختر اور قاضی ضیاء اللہ صاحب اور رزیزہ خاتون، جاوید بھائی، فہمیدہ بھابی، یا اللہ عفیف کوثر، ایدیہ محمد، ذوالفقار، جنید جمشید صاحب، یا اللہ حاجی عبدالوہاب صاحب، یا اللہ مفتی رفیع عثمانی صاحب، یا اللہ ان سب کے لیے، بھائی رفیع صاحب کے لیے، اللہ اس کام کو ہمارے صدقہ جاریہ بناتے ہیں۔ یا اللہ میرے دادی، یا اللہ میرے جتنے بھی اصولی ہیں اور فروعی ہیں، ان سب کے لیے اس کام کو صدقہ جاریہ بنا دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ یا اللہ ہماری بچیاں جو گھروں میں بیٹھی ہیں، جتنی بھی عورتیں سن رہی ہیں، ان کی بچیاں جو ماشاءاللہ نکاح کے قابل ہو چکی ہیں، ان سب کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے نیک 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 زوج عطا فرمائیے، نیک در نیک گھر عطا فرمائیے، آسانی والی معاملات فرمائیے، ہمارے بچیوں کو بار بار آنے اور دیکھنے دکھانے والی کلفتوں سے اور ان تکلیفوں سے بچائیے، جہاں آپ نے بہترین جوڑ لکھا ہے اس جوڑ کو سامنے لے آئیے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے یا اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا اللہ ندیم بھائی کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ میرے معلم حضرت قاری امجد صاحب کو، ندیم بھائی کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ ندیم بھائی کو اور حضرت جی کو، اہلیہ محمد حسین ان کی بہن کو، اور اللہ پاک اہلیہ ذوالفقار کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ ایک بچہ ہمارے بہت ہی قریب ادھر رہتا ہے اور اس کو اللہ پاک کینسر کا مرض ہے، اس کو دور فرمائیے۔ یا اللہ عبداللہ کو صحت، عبداللہ کی آنکھوں کو، عائشہ اور عبداللہ کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ ماؤں کو سکون عطا فرما دیجیے، ماؤں کو سکون عطا فرما دیجیے، ایک بچی ایمن کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ مولا کریم آقا عظیم ہم سب پہ رحم فرمائیے، کرم فرمائیے۔ یا اللہ
ہمارے تینوں حرمین کی حفاظت فرمائیے یا اللہ، یہود نصارہ مجوسی کے سروں سے یعنی ان کے شروں سے بچائیے یا اللہ۔ یا اللہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجئے یا اللہ، پاکستان کو کوئی نیک حکمران عطا فرما دیجئے، دین کا دائی حکمران یا اللہ، اپنے حبیب کے طفیل میں قطر کے حکمران صاحب اور جو طیب اردگان صاحب ہیں، ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائیے، ان کو بلندی عطا فرمائیے اور دین پر استقامت عطا فرمائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، جن بچوں نے امتحان دینے ہیں، دے چکے ہیں، دے رہے ہیں یا اللہ، اپنے حبیب کے طفیل میں فاطمہ اور ڈاکٹر عمیر، ڈاکٹر ہمنا، افسا، اے اللہ پاک، عیشا، معاہد، یا اللہ پاک اپنے حبیب کے طفیل میں ساری اللہ جتنی بھی عورتیں یہاں بیٹھی ہیں ان کے بچوں کو اور ان کو، ان کے زوج کو اور ان کے اہل خانہ کو، اور اللہ میرے اہل خانہ کو، میرے زوج کو، ان کے بھی رشتہ داروں کو، سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے طفیل میں دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبر سے کامیابی عطا فرمائیے یا اللہ۔ عید کا دن ہے، عیدی دے کر بھیجیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے یا اللہ، کرم فرما دیجیے پاکستان میں بجلی کو اور اللہ بجلی اور پیٹرول کو بہت سستا فرما دیجیے یا اللہ، پاکستانیوں پر خصوصاً غریبوں پر ہر نعمت کو جاری ساری فرمائیے ایمان کی نعمت کے ساتھ، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ پیر والے دن ملاقات ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔